إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومنین مومنات اور اہل ایمان کو ان وعظ و نصیحت و خطبات و مجالس کے ذریعے تقوی الہی کے حصول میں ہماری مدد فرما. جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ہفتے ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا اور اس موضوع میں ہم نے تحریفات خصوصاً جو عاشور سے متعلق تحریفات تھیں ان سے متعلق آپ کے سامنے کچھ رائے پیش کیے. جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر ان کی اپنی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی جو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے توڑا، اس کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، یعنی وہ ہماری رحمت سے محروم ہو گئے. لعنت کے معنی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لعنت کوئی گالی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو عام انسان شریفانہ یا مہذبانہ طریقے سے کسی کے سامنے نہ کر سکے، بلکہ لعنت ایک طرح سے دعا ہے. دعا کس چیز کی دعا؟ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دوری کی دعا، یعنی اللہ سے یہ طلب کرنا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اس طرح کے لیے اس کام کے لیے ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں لعنت، یعنی اللہ کی اس پہ لعنت. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے عہد سے عہد شکنی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اس عہد شکنی کی وجہ سے لعنت بھی کی ہم نے اور ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیا، یعنی وہ ہدایت اور اثر پذیری سے محروم ہو گئے. ہدایت اگر ان کی طرف آتی بھی تھی تو ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا تھا. وہ لوگ کتاب الہی کے کلمات کو ان کے صحیح مقامات سے بدل دیتے اور اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مبتلا ہوتے رہیں گے سوائے ان میں سے چند ایک کے جو ایمان لا چکے. سو آپ انہیں معاف فرما دیجیے اور درگزر فرمائیے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس سلسلے میں ہم نے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے خطبے کے اندر آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہودیوں کی صفت بیان کی. یہاں پر ان کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ دین میں، دینی شخصیات میں اور دینی مطالب کے اندر بہت تحریف کرنے کے ماہر، یعنی یہودی ایکسپرٹ ہیں تحریف کرنے کے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے کہ مختلف طریقے سے ان کے اس فن کو جو نیگیٹو فن ہے اس کو اجاگر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ نہ صرف اپنے پیغمبران کی تعلیمات میں، ان کی کتابوں میں، ان کے الفاظ میں تحریف کرتے تھے بلکہ یہ خود پیغمبران کو بدل دیا کرتے تھے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کلمات کو اللہ تعالیٰ کے بدل دیا کرتے تھے. کلمات سے مراد الفاظ بھی ہوتے ہیں اور کلمات سے مراد اگر ہم قرآن مجید کی زبان میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا ہے. کیوں؟ کہ وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ تھے جسے یہودیوں نے ریپلیس کرنے کی کوشش کی، جسے یہودیوں نے اس دنیا سے مٹانے کی کوشش کی اور صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی. تو کہتے ہیں ان کے کاموں میں سے کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شخصیات کو حذف کرنے اور ان میں تحریف کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. وہ چیز جو تھی وہ مختلف ان کے بعد نسلوں میں، امتوں میں صلاحیت کرتے چلی گئی اور صلاحیت کرتے کرتے یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ گئی. اور مسلمانوں میں ہم تمام چیزوں کی طرف ابھی نہیں جاتے. آخر میں کیونکہ میرا موضوع سیرت النبی سے متعلق تھوڑا سا ہوگا، آخری خطبے کے آخر میں یا دوسرے خطبے کے اندر
تو اس میں اس چیز کو بیان کروں گا. لیکن جب ہم اپنے حالات کے اندر, اپنے جسے کہتے ہیں کہ کمیونٹی کے اندر, اپنے شیعہ مذہب کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شیعہ مذہب کے اندر جو علماء نے ہمیں نشاندہی کی, اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ شہید مدنی نے اپنی کتاب جسے حماسہ حسینی کے نام سے انہوں نے لکھا, انہوں نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کی کہ ملا حسین کاشفی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, عالم تھے یعنی بہت نیک بھی تھے, یا ملا دربندی یہ بڑے نیک علماء میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ نہیں کہا سکتا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کام کیا ہو, نادانی کی وجہ سے ہوا, ایک اس وجہ سے ہوا, وہ بعد میں اس کے بعد بحث کریں گے. تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں ایسے قصے اور ایسی کہانیاں کربلا سے منسوخ کر کے بیان کی اور ایسی کتابوں کے ریفرنس دیے جو تاریخ کے اندر موجود نہیں تھی, جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آج تک کربلا اور اس کے واقعات کے اندر شامل ہونے چلی. اس کی کچھ مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ پیش کی تھی. کہتے ہیں انہی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کہ تحریفات کے اندر ہم نے جو اس کی انواع اور اقسام بیان کی تھی, ہم نے کہا کہ تحریف کے اندر 3 طرح کی چیزیں ہم اپنی نظر میں رکھیں گے. ایک انواع تحریف, تحریف کی 3 قسمیں ہیں. ان تحریف معنوی بھی ہوتی ہے, تحریف جو ہے وہ لفظی بھی ہوتی ہے, تحریف مطالب کے اندر بھی ہوتی ہے, تحریف شخصیات کی جیسے کہتے ہیں بنانے میں اور شخصیات کی گرانے میں وہاں پہ بھی تحریف کی جاتی ہے. دوسری چیز ہم نے تحریف کے لیے بیان کی وہ ہم نے بیان کیا ایک کہ تحریف کی علت, کسی بھی چیز کے اندر تحریف کی ریزنس کیا ہوتی ہیں, کیوں یہ تحریف کی جاتی ہے, اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں, ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی کلام کو بدلا جاتا ہے. اور تیسری چیز ہم نے کہا کہ ان داستانوں کی جو کہ تحریف شدہ داستانیں موجود تھیں کربلا کے واقعات سے متعلق, ہم نے ان پہ آپ کے سامنے پچھلے ہفتے گفتگو کی تھی کہ ان کی کوالٹیز کیا تھیں, یعنی اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ آج تک ہم کچھ چیزوں کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا کر جو ہے ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کربلا کے اندر واقع ہوئے تھے. امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں سے فلاں شخص امام حسین کی اولادوں میں سے تھا, یا فلاں ظلم امام حسین سے ہوا جو کہ امام حسین سے نہیں ہوا, یا فلاں ظلم نہیں ہوا جو کہ ہوا تھا اس کو حذف کر دیا گیا. مثال کے طور پر اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو داستان کربلا کے اندر واقع ہوئی, اس طرح کی طریقوں سے ہم نے تیسرے موقع میں گفتگو پچھلی دفعہ کی. آخری چیز جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج ہماری رسالت, ہماری ذمہ داری ان تحریف اور ان تحریکوں کے مقابلے میں کیا ہے. 2 طرح سے ہم اس کو اپنے وظائف میں شامل کر سکتے ہیں, اور وہ وظائف 2 لوگوں پہ جو ہے وہ مشتمل ہے. ایک علماء اور ایک عوام, سننے والے, ایک سنانے والے اور ایک سننے والے, دونوں کے الگ الگ وظیفے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی پرابلمس ہوئیں اور جو بھی تحریفیں آئیں, ان کی ریزنز اور ان کی جسے کہتے ہیں کہ پیچھے کیا ان کی علتیں نہیں ہوں گی, اس کے اوپر ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کے اوپر بحث کریں. علماء نے کئی کتابیں اس پہ لکھی ہیں, تفصیلی بحثیں اس کے اوپر موجود ہیں, وہ اگر آپ چاہیں گے تو کتابوں کی صورت میں آپ کو مل سکتا ہے. لیکن میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا وظیفہ اس مقابلے میں کیا ہے اور ہم کس طرح سے اس کو خنثی کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ جو ہمارے درمیان میں پھیل چکی ہے. ہم اگر ہم اپنے سامنے بیان کریں تو تحریف کی ہم 2 قسمیں کر سکتے ہیں. ایک تحریف معنوی طور پہ ہوتی ہے اور ایک تحریف لفظی طور پہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آیت یا ایک حدیث کے الفاظ کو بدل دیا جائے اور اس سے اپنے مقصد کا کوئی معنی حاصل کرنا چاہا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں تحریف لفظی. لفظ کے اندر تحریف کر دی گئی. بہت ساری احادیث کے اندر تحریف ہو جاتی ہے. مثال میں اس لیے نہیں دوں گا کہ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ حدیث کے عنوان سے غلط حدیث پڑھے اور بعد میں کوئی کٹ کے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دکھا دی جاتی ہے یہ آپ نے فلاں موقع پہ غلط حدیث کوٹ کی تھی. اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ غلط حدیث یہ ہے, اس لیے میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک دعا امام سے نقل ہوئی اور وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہوئی. کچھ عرصے گزرنے کے بعد وہی دعا ایک دوسرے امام کے سامنے جب پڑھ کے سنائی گئی تو اس کے اندر کچھ الفاظ کا اضافہ ہو چکا تھا. تو امام نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ اس لفظ کا اضافہ کرو اس کے اندر. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ بھی اچھا لفظ ہے اس لیے میں نے دعا کے ساتھ اضافہ کر دیا. آپ نے وہ دعا سنی یا قلوب ثبت قلوب اس کے آگے کچھ لفظ اضافہ ہو گئے. تو وہ لفظ امام نے کہا کہ یہ دعا کا حصہ نہیں ہے. جو دعائیں امام سے منسوب ہیں ان دعاؤں میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. اس لیے بعض علماء اس بات کے بھی قائل نہیں ہے کہ جو ہم دعاؤں کے اندر بعض جملوں کو تکرار کرتے ہیں ان کو دعا کا حصہ سمجھ کے تکرار کیا جائے. جیسے دعائے توسل ہم پڑھتے ہیں تو دعائے توسل کے اندر مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یا وجیہ عند اللہ اشفا لگا عند اللہ کو 2 دفعہ ریپیٹ کرنا مناسب نہیں, کیونکہ اگر 2 دفعہ ریپیٹ کرنا ہو تو امام اس جگہ پہ دعا کے اندر وہ لفظ 2 دفعہ آنا چاہیے تھا. یا ہم کسی جملے کو 3 دفعہ تکرار کرتے ہیں یا 4 دفعہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, دعا کے اندر وہ نہیں ہوتا. تو اگر امام نے اس کو دعا کے اندر نہیں رکھا تو ہمارا بھی حق نہیں ہے کہ اس کو دعا کے اندر رکھیں. لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ہم اپنے دل کے توجہ کو بڑھانے کے لیے پہلی دفعہ میں شاید ہمارا
ہماری توجہ اس جملے کی طرف نہ ہو تو ہم اس جملے کو تکرار کرتے ہیں, یہ توجہ پیش کرتے ہیں, لیکن اصل میں کیا ہے کہ دعا کے اندر جتنے الفاظ آئے اتنی ہی الفاظ کو بیان کرنا ہے. مثال کے طور پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میں دعا امام زمانہ پڑھتا ہوں, اور جب دعا امام زمانہ ختم کرتا ہوں تو میرے ختم کرنے کے بعد بھی 2 جملے آگے دہرائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتے ہیں, جب میں اللہم کل وجہ کو پڑھتا ہوں تو آخر میں کیا کہتے ہیں, آخر میں برحمتک یا ارحم الراحمین, یہ اس دعا کا حصہ نہیں ہے, اور علماء اس کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ آپ اس کو اس کے ساتھ نہ پڑھیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کا حصہ ہے. تو دعا کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا, لفظ کو کم کرنا یا زیادہ کرنا, تبدیل کرنا, اسے ہم کیا کہتے ہیں تحریف. یہ ہوتی ہے لفظی تحریف. ایک ہوتی ہے مانوی تحریف. مانوی تحریف پتہ نہیں چلتی, لیکن مانوی تحریف بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ ہر اس کتاب کو جو ہدایت کے لیے لکھی گئی ہو, اگر اس میں تحریف کر دی جائے تو اسی کتاب کو ہدایت سے ہٹا کے رضالت کی طرف لے جانے والا بنا جاتا ہے. وہی کتاب جو بلندی کے لیے لکھی گئی ہو وہی پستی میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے. یہ آیات کے اندر کرنے کی کوشش کی گئی. قرآن مجید کے اندر یہ تحریف موجود ہے, یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی, اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر علماء علوم قرآن جو قرآن سائنسز کے علماء ہیں وہ بحث کرتے ہیں کہ آیا قرآن میں تحریف ہوئی ہے نہیں ہوئی. تو قرآن میں لفظی طور پہ کوئی تحریف ممکن نہیں تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وعدہ کیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرائیں گے. اس لیے قرآن میں لفظی طور پہ تحریف نہیں ہو سکی. لیکن جو تحریف اس کے اندر ہوئی وہ مانوی تحریف ہے. مانوی تحریف یعنی الفاظ کے اندر لوگوں نے کچھ نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کے معنی میں تبدیلی کر دی, اور ہوا یہ کہ آیات کو توڑ کر آدھی آیت سے ایک مطلب نکال کے لوگوں کے سامنے بیان کیا, اور اس سے اپنی مقصد کی جہاں پہ بات حاصل ہو رہی تھی وہ کام کرنا شروع کیا. اور اس کے لیے جتنے بھی یہ آپ دیکھتے ہیں نا مذاہب و فرقے, الگ الگ فرقے خاص طور پہ جو نئے نئے بنے, ہر ایک کے پاس اپنے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, قرآن کی آیت کو اس کے کانٹیکسٹ سے کاٹ کر اپنے طرف جو مطلب نکل رہا ہوتا ہے اس مطلب کو لے لیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کے پاس بیٹھیں تو یہ نہ کریں کہ آپ اپنے دل میں ایک نظریہ بنائیں, اپنے دل میں ایک عقیدہ بنائیں, اور اس کے بعد آپ قرآن مجید کے پاس جائیں اور اس عقیدے کی تصدیق کے لیے اس سے آیات ڈھونڈیں. اسے کہتے ہیں تفسیر بالرائے, یعنی اپنی رائے کو قرآن مجید میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ قرآن مجید کے بعد بیٹھیں, اپنے دماغ میں جو کچھ اس کو نکال دیں, قرآن مجید کے بعد جو بیٹھیں اس سے پڑھنے کے بعد جو عقیدہ بنے اس کو اپنے دماغ میں بیٹھیں. یہ ہے اصل میں قرآن مجید کا استعمال, نہ کہ یہ استعمال ہے کہ آپ اپنے عقیدوں کو قرآن مجید سے جو ہے وہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ میری دادی نے, میرے پردادی نے یہ کہا تھا, میرے دادا نے یہ کہا تھا, میرے خاندان والے اس ریت کو نبھاتے ہوئے آ رہے ہیں, میں اپنی پسند کی کوئی آیت چنوں اور اس سے جو ہے وہ اپنے عقیدے کو پختہ کر کے اس آیت کو لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. یہ قرآن مجید کے اوپر کیا ہے, اپنے حالات کو, اپنے عقائد کو تھوپنا ہے. اسے ایک آسان زبان میں یا قرآن سائنسز کی زبان میں کہا جاتا ہے تفسیر بالرائے, کسی آیت کی تفسیر رائے کے مطابق اپنی کرنا. اسے حدیث میں حرام قرار دیا گیا. اس میں کہا گیا ہے کہ جس شخص نے قرآن کو اپنی رائے سے تفسیر کیا فتبوأ فی النار, اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے, آگ میں ہے. یعنی رسول خدا کی کئی احادیث, ائمہ علیہ السلام کی کئی احادیث اس بارے میں موجود ہیں. قرآن کو اپنی رائے سے تفسیر نہیں کیا جا سکتا. اب قرآن کی دوسری صورت حدیث ہے, یعنی قرآن کی دوسری صورت میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ظاہر ہونے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. جملات جو ہیں 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کیا ہوتے ہیں, وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ہوتا ہے, دوسرے حدیث قدسی ہوتی ہے, یا قرآن ہے. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے جملات انہی 3 قسم کے ہیں, اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں ہے. یعنی رسول خدا کی زبان سے یہی 3 قسم کے جملات نکلے ہیں, یا تو وہ قرآن ہوتا تھا, یا وہ حدیث قدسی ہوتی تھی, یا وہ حدیث رسول ہوتی تھی. اس حدیث رسول کو بیان کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس میں لوگوں نے اپنی پسند کو بہت شامل کیا. آپ اکثر حدیث پڑھتے ہیں جو قرآن کی سوروں کے بارے میں, ان میں سے بہت ساری, سب نہیں, بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جو حدیث نہیں ہے لیکن حدیث کے عنوان سے بیان ہوئی. خود ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ روات کو پکڑا گیا, نہیں کچھ لوگوں کو پکڑا گیا کہ وہ قرآن مجید کے مختلف فوائد اور مختلف ثواب بیان کر رہے تھے. ان کو جب پکڑ کے لایا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ مثلا تم نے کہا کہ فلاں سورہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے, اس کے بدلے میں قیامت میں یہ ملنے والا, یہ ملنے والا, یہ ملنے والا ہے. تو انہوں نے پتہ ہے جواب کیا دیا. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انعام نہیں ہوتا, کوئی بغض نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے کوئی تحریف کی جائے, بلکہ نادانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تحریف ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی توجہ قرآن کی طرف سے ہٹ رہی ہے اور لوگ قرآن کی طرف کم توجہ دے رہے ہیں, تو اس لیے ہم نے کچھ سوال قرآن کے بیان کیے تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں. تو ائمہ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو ملامت کیا کہ یہ
ثواب اور اس کو روایت کی صورت میں حدیث کی صورت میں بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے. یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اکرم پہ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ باندھا جانے لگا تھا, اور رسول اکرم نے سختی سے ممانعت کی کہ جو مجھ سے کوئی جھوٹ منسوخ کرے اس کا ٹھکانہ آ گیا. اس کے بعد ایک سوال ہے محمد والا, کہتے ہیں کہ مانوی طور پہ کسی واقعے کو جو اس میں تحریک ہوتی ہے اس میں اس کے ہدف سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. مثال میں آپ کو دوں کہ عمار, حضرت عمار یاسر کا ذکر آپ نے ضرور سنا ہوگا, ایک بہت بڑے رسول اکرم کے صحابی, بہت مشہور مولا علی علیہ السلام کے صحابی. ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ کی تیاری میں, خندق کی تیاری ہونی تھی, اس میں عمار کو دیکھ رہے تھے کہ عمار جو ہے وہ اپنی قوت سے زیادہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, یعنی اور لوگوں کے سامان کو بھی اٹھا کے جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں, اپنی بھی مدد کر رہے ہیں, یعنی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو اس وقت عمار کے سینے پہ ہاتھ رکھے, عمار کے کندھے پہ ہاتھ رکھے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بڑے پیار سے عمار کے بارے میں فرمایا تھا کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ رسول خدا کی ایک حدیث کے طور پہ تمام اصحاب کے درمیان مشہور تھی یہ بات کہ عمار کے بارے میں کہ عمار کرائٹیریا ہے کس چیز کا, باغی گروہ کو پہچاننے کا, یعنی جس گروہ کے ساتھ عمار ہے اس کے مخالف جو بھی آئے وہ باغی ہوگا. جب جنگ صفین ہوئی تو دیکھیں اس چیز کو تحریک کس طرح کیا اس کے معنی میں, جب جنگ صفین ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ عمار یاسر آئے. معاویہ کی لشکر میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہوا تھا, جو صحابی تھے پرانے یا تابعی تھے اس کے اندر. انہوں نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ عمار, حضرت عمار کے بارے میں کہ جس عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا. آپ کو معلوم ہے کہ مروان ایک بہت یعنی ایسی شخصیت ہے, کربلا کے برپا ہونے میں مروان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسی کے بیٹوں میں دو قسم کے بیٹے تھے. ایک قسم کے بیٹے وہ تھے جو مروان کی پالیسی پہ چلنے والے تھے اور مروان کا ساتھ دینے والے تھے, لیکن کچھ اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا عبداللہ شاید اس کا نام تھا, وہ اس کے خط سے ہٹا ہوا تھا, وہ اس کے جسے کہتے ہیں نظریات سے ہٹا ہوا تھا, وہ کچھ اس کا جسے کہتے ہیں کہ اہل بیت کی طرف اس کی رغبت تھی, آیا نہیں اہل بیت کی طرف, لیکن پھر بھی وہ اتنا مبرز نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ اس یعنی یہ جو باپ تھا ان کا مروان, اس کے پاس ذو کلاہ کے نام سے ایک معاویہ کے لشکر میں سے پیسارار تھا جس کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا. اس کے ذہن میں یہ حدیث تھی کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. اس نے مروان کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا معاویہ کی طرف سے, لیکن ابھی جب ہم نے علی کے لشکر میں جا کے دیکھا تو یہاں پہ عمار علی کے ساتھ ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ کیا چکر ہے. تو اب دیکھیں کہ کسی بھی کام کو, کسی بھی بات کو خنثی کرنا, کسی بات کو جسے کہتے ہیں کہ ڈیبک کرنے کے لیے جو تیز اور تلوار لیڈر ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے عمار سے بات کرتا ہوں. یہ گیا عمار کے پاس اور عمار سے بات کی تو عمار نے خاموش کروا دیا, تم تو خاموش ہو جاؤ, ٹھیک ہے. خیر جو بھی اندر بات ہوئی باہر نہیں پتا لشکر والوں کو کیا ہوئی. اس نے جانے کے بعد ذوالقلات کو یہ کہا کہ جلدی عمار ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. وہ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عمار کی شہادت کے ساتھ ساتھ اس کی شہادت ہو گئی, ورنہ تو یہ پورے گروہ کو لے کے صفین سے علیحدہ ہو جاتا. لیکن جا کے اس نے اپنے گروہ میں کس طرح سے اس کی معنوی تحریف کی. اس نے معاویہ کو جا کے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ عمار کو دیکھ کر جو ہے بدک گئے اور جنگ کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو معاویہ نے لوگوں کے درمیان کیا مشہور کرنا شروع کیا کہ دیکھو عمار کے قاتل جو ہیں وہ ہم نہیں ہیں. عمار کے قتل ہونے کے بعد عمار کے قاتل ہم نہیں ہیں, بلکہ عمار کا قاتل کون ہے؟ نعوذ باللہ علی علیہ السلام ہے. لوگوں نے کہا علی کیسے عمار کے قاتل ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ علی عمار کو لے کر آئے اس لیے جو ہے وہ عمار کے قاتل نعوذ باللہ علی علیہ السلام ہے. تو یعنی کس طرح معنی میں تفسیر کی گئی. تو یہی مروان کا جو بیٹا تھا اس کو کوئی عقل تھی, تو اس نے کہا کہ اگر اس طرح سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت حمزہ سید الشہداء کے قاتل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ وہ جنگ احد کو لے کے آئے تھے اور تمہارے اجداد نے ان کو قتل کر دیا. تو پھر مروان کی طرف کے معاویہ نے کہا کہ تم اپنے اس بیٹے کو ادب کیوں نہیں سکھاتے, تو وہاں پہ اس کو دبا دیا گیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ تحریف معنوی بھی ہوتی ہے. تحریف کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ صرف لفظ کے اندر تحریف ہو, بلکہ معنی کے اندر بھی بہت ساری تحریف کی جا سکتی ہے. بہرحال میں 3 آفات کا ذکر کروں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تحریف کے بارے میں کی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کے اندر 3 قسم کی آفات پائی جا سکتی ہیں. دین کے اندر 3 چیزیں آفات ہیں, یعنی 3 چیزیں دین کی آفات ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آفات الدین ثلاثہ, فقیہ فاجر, ایسا فقیہ, ایسا دانشمند, ایسا پڑھا لکھا آدمی جو فاسق و فاجر ہو.
کہتے ہیں دین کی آفت ہے. کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کیا, یہ فاسق و فاجر ہے, تو یہ دین کے اندر آفت ہے. دوسری چیز کیا بیان کی, پیشوائے ظالم, یعنی وہ لیڈر, وہ رہنما جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں لیکن ظالم و لوگوں پہ ظلم کرتا ہوں. تیسری چیز فرمایا مقدس نادان, یعنی جو اپنے آپ کو مقدس کہے, بڑا اپنے آپ کو دیندار سمجھے لیکن نادان ہو. نادان دوست ہمیشہ دانا دشمن سے خطرناک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں دین کی آفات ہیں. انہی میں سے جو دانشمند ہے, بدعمل ہے, ان کا کام یہ ہوتا ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ الفاجر کہا ہے کہ ایسا فقیہ جو فاجر اور فاسق ہو چکا ہو. یہ کیا کرتے ہیں دین کے اندر معنوی تحریف کرتے ہیں. یہ تحریفیں آئی کہاں سے؟ یہ تحریفیں ہمارے اندر یہودیوں سے بھی منتقل ہوئی اور مسیحیت سے بھی منتقل ہوئی. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں, کیونکہ میری ابھی گفتگو ہے تو میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک نظریہ شیعوں کے اندر یہ منتقل کرنے کی کوشش کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ جو ہے وہ کہ انہوں نے ایک بیمہ کمپنی ایک طرح سے کھول لی ہے. اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, ایک بیمہ کمپنی کی انشورنس کمپنی کھول لی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس تم کچھ بھی کرتے رہو اپنی زندگی کے اندر, مجھ پر 2 آنسو بہاؤ, چاہے اپنی زندگی میں تم شمر ہو, چاہے زندگی میں تم یزید جیسے ہو, بس مجھ پہ تمہیں 2 آنسو بہانے چاہیے, میرے جو ہے وہ عزاداری میں تمہیں رونا چاہیے, تو میں تمہیں قیامت میں بچا کے لے جاؤں گا. یعنی امام حسین انشور کر کے چلے گئے اپنے ان تمام لوگوں کو جو امام حسین علیہ السلام پہ گریا کرتے ہیں. گریا کرنا روایات کے اندر آیا, جس نے 1 آنسو بہایا اس کے لیے جنت واجب ہے, لیکن وہ گریا معرفت کے ساتھ اس پہ جنت واجب ہے. میں اس پورے اپنے اشروں کے اندر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. تو امام حسین کے بارے میں اس طرح کی شخصیت ڈیولپ کرنی ہے. آپ کچھ بھی کرتے ہو, رب جانے کہ حسین جانے کہ وہاں پہ قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ سب نمٹ لیں گے, ہم تو بس امام حسین علیہ السلام کے سہارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے امام حسین علیہ السلام کے سہارے جا رہے ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام نے, امام صادق علیہ السلام نے, امام سجاد علیہ السلام نے شیعوں کی علامات بتائی ہیں, شفاعت کی شرائط بتائی ہیں. وہ تمام کی تمام آپ لوگ سن چکے ہیں, مجھ سے بھی سن چکے ہیں, دوسرے علماء سے بھی سن چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مانوی تحریف امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ کی ہے. خصوصاً ایک تحریف جو ہمارے شیعوں کے درمیان کی گئی امام سجاد علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کی گئی. وہ تحریف کیا کی مانوی طور پہ؟ وہ تحریف یہ کی گئی کہ یعنی یہ لقب جو کسی بھی کتاب میں, کسی بھی حدیث میں, کسی بھی امام کی کلام میں نہیں آیا, وہ ہم نے امام علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا. وہ ہے بیمار کا لقب. یہ فارسی کے اندر زیادہ تر فارسی علماء نے اس کو استعمال کیا اور وہاں پہ یہ لقب مشہور ہو گیا, عابد بیمار. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کہ ہم نے تصور کر لیا کہ امام سجاد کی شخصیت جب بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ایک جھکا ہوا ایک بیمار سا شخص ہمارے ذہن میں آتا ہے. اس طرح سے کچھ بھی نہیں تھا. امام سجاد علیہ السلام نے 40 سال امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کے بعد زندگی گزاری ہے. 40 سال امام صادق علیہ السلام کی صحت میں اور امام سجاد کی صحت میں کوئی فرق نہیں تھا. وہ جو بیماری آئی تھی وہ کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی مصلحت کی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام پہ وارد ہوئی تھی کہ, اور بیماری کی نوعیت اتنی شدید تھی کہ دشمن نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو خود ابھی مرنے کے نزدیک ہے, اس کو ہم قتل کر کے کیا کریں. یہ خاص اللہ کی حکمت تھی امامت کو بچانے کے لیے کہ امام سجاد علیہ السلام پہ وہ بیماری عارض کی گئی کچھ وقت کے لیے, 1 رات کے لیے, 2 دن کے لیے وہ بیماری امام سجاد میں تھی. لیکن ہم نے کیا کیا, وہ شخصیت کی اندر نام ہی عابد بیمار رکھ دیا, خدا کا خاصہ کہ وہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ ہمیشہ بیمار رہتے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں کرتا. یہ ہوتی ہے مانوی تحریک جو کربلا کے اندر مختلف واقعات میں کی گئی. اس کے علاوہ ہمیں دین اجازت دیتا ہے, لیکن غیبت حرام ہے, غیبت اسلام میں حرام ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ غیبت کی جسے کہتے ہیں کہ اجازت دی گئی. ان میں سے ایک جگہ جو اجازت دی گئی جسے غیبت کے زمرے میں کہا جاتا ہے یہ غیبت ہے, اس کی جسے کہتے ہیں یہ پیروی ہے, یوں کہہ رہے ہیں اس کو تمام بڑے بڑے علماء آیت عظام اور بڑے بڑے حکماء نے اس کو انجام دیا اس غیبت کو. وہ کون سی غیبت تھی؟ اسے ہم فقہ کی زبان میں یا شریعت کی زبان میں یا دین کے علوم کی زبان میں کہتے ہیں جرح, جیم رے ہے, جرح یعنی جرح کرنا. جرح کرنا کیا ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام سے جب ہم پر کوئی بات پہنچتی ہے, کوئی ان کی حدیث پہنچتی ہے, تو ہم ایسے ہی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتے. اس کے لیے علوم ایجاد ہوئے. ان علوم میں بڑے بڑے جو علوم ہیں ان میں کیا ہے, علوم علم رجال اور علم درایا. علم رجال, رجال کہتے ہیں رجل سے نکلے, رجل کہتے ہیں مرد کو, ٹھیک ہے, لوگوں کا علم. جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات لیتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے والا کون ہے, اس کے حالات کیا ہیں, یہ کتنا سچا تھا, یہ کتنا جھوٹا تھا, اس نے کس سے نقل کیا ہے, اس نے کس سے نقل کیا ہے, آیا یہ سلسلہ رسول اکرم تک یا امام تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد وہ کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا تھا یا نہیں بولتا تھا, یا جب بھی اس نے حدیث بیان کی ہے اس وقت وہ جھوٹا تھا یا سچا تھا. کیونکہ بعض راوی ہمارے ایسے ہیں, ثقہ راوی ہیں,
یعنی ان کی ایک زندگی کے ایک حصے سے پہلے ان کی روایات کو لیا جاتا ہے اور زندگی کے دوسرے حصے کی روایات کو نہیں لیا جاتا. جسے ہم واقفی مذہب والے کچھ راوی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی امامت جب شروع ہوئی ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان سے پچھلے جو امام تھے ان کے یہ صحابی تھے, لیکن امام رضا علیہ السلام کی جو امامت شروع ہوئی تو ان کے پاس امام موسیٰ کاظم کے جیل میں اور قید خانے میں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مال جمع ہو گیا تھا وجوہات کا. جب امام رضا علیہ السلام امام بنے تو انہوں نے کہا یہ سارا مال امام رضا کو منتقل کرنا پڑے گا, تو انہوں نے انکار ہی کر دیا امام رضا کی امامت کا. تو وہاں سے واقفی مذہب ایجاد ہوا. تو اب یہ جو روات ہیں, کچھ روات ہیں, ٹھیک ہے, تو ان روات کی احادیث جو امام رضا سے پہلے بانی ہیں وہ مانی جاتی ہیں, جو امام رضا کے بعد بانی وہ نہیں مانی جاتی, حالانکہ راوی ایک ہی ہے. تو اس علم کے اندر ہم بحث کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں. پھر بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ حدیث کی سند بالکل صحیح ہے لیکن بات مزاج امامت اور مزاج نبوت سے میچ نہیں ہوتی. اور یہ کیسے پہچانیں گے, میں نے اس کی مثال بھی دی تھی. بعض لوگ جن کے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بات صرف ماں باپ کو سمجھ آتی ہے, مثلا ذہنی طور پہ یا معذور ہے یا زبان سے وہ بول نہیں سکتا یا سن نہیں سکتا, تو وہ اشاروں میں بچے ماں باپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہر کوئی ان اشارات کو نہیں سمجھ پاتا, لیکن کیونکہ ماں باپ ان بچوں کی عادات و اطوار سے واقف ہوتے ہیں, ان کے اشارات سے واقف ہوتے ہیں, تو ماں باپ بچے کا ایک اشارہ سمجھ جاتے ہیں. یعنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کا مزاج اس وقت کیا ہے اور یہ کیا چاہ رہا ہے, حالانکہ لفظ زبان سے ادا نہیں ہوتا. تو یہ جو مزاج آشنائی ہوتی ہے ائمہ علیہ السلام کے کلام سے اور نبوت کے کلام سے, یہ کس طرح سے آتی ہے؟ ان کی احادیث کے ساتھ وقت گزارنے سے, ان کی احادیث کی کثرت سے مطالعے سے. تو جو علماء اپنا وقت احادیث و قرآن کی آیات کے ساتھ کثرت سے گزارتے ہیں تو وہ مزاج نبوت اور مزاج امامت سے آشنا ہو جاتے ہیں. ان سے نکلنے والے الفاظ یہ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. تو بعض دفعہ روایت کی سند بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک, یا ائمہ کے کسی بھی ہستی سے, امام رضا سے, امام کاظم سے, یا کسی بھی امام سے مل رہی ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ایک راوی ہے نہاوندی کے نام سے, اس نے کافی میں حدیث نقل کی ہے لیکن راوی جعلی ہے, اور نقل حضرت شہبانوں کے بارے میں جو روایت نقل کی اسی نے نقل کی ہے, کافی کے اندر وہ آ گئی ہے. تو کیا ہم اس روایت کو مان لیں گے؟ صحیح سند کے ساتھ نہیں مانیں گے, کیونکہ وہ روایت جعلی ہے. وہ شخصیت کذاب کے عنوان سے مشہور ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تحریفات دین کے اندر مانوی تحریفات ابھی بھی ہو رہی ہیں. ہمارا وظیفہ اس میں کیا بنتا ہے؟ ہمارا وظیفہ ایک سلمان بھیجے محمد علیہ بہرحال وظائف کے اوپر ہماری گفتگو ابھی وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا کہ میں وظائف پہ تک پہنچ پاؤں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ ان وظائف کو کہ ہمارے سامنے اگر اس طرح کے کوئی واقعات آتے ہیں تو علماء کی اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے, ان میں مقصر کون ہے. مقصر والا مقصر نہیں جو اکثر کہتے ہیں یہ تو مقصر ہو گیا, وہ نہیں. مقصر یعنی جس کی تقصیر غلطی کس کی ہے, علماء کی یا عوام کی, دونوں ایک دوسرے کی گردن پہ اس کو ڈال دیں. علماء کی غلطی سے تو ہم انکار کر نہیں سکتے, علماء کی غلطی ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا اس غلطی کو جو ہے ہم لے کر پیٹتے رہیں, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں یا نہیں کریں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ اس کے اوپر آپ سے گفتگو کروں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا کہ دین میں ہونے والی تحریفات کو ہمیں صحیح قرآنی آیات اور صحیح روایات کے ذریعے پرکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا ہمارا فہم دین کے بارے میں تیز اور ہوشمند ہو گئے. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جہاں جہاں مظلوموں پہ مختلف طریقوں سے ظلم ہو رہے ہیں, خصوصاً یمن کے اندر, فلسطین کے اندر, انڈیا کے اندر اور جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں, اے اللہ ان مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا جو لوگ اہل بیت کے خلاف اپنی گندی زبان کھول رہے ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا, اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا ہمارے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر اعمال میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعتدلين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيد النساء العالمين والحسن بن حسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى
محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الخلف القائل المهدي المنتظر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تأخذ بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر جتنے بھی احکامات انسان کو دیے ہیں ان تمام احکامات کا جو حاصل ہے ان تمام احکامات کا جو مقصد ہے آخر میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بن سکو. یعنی دین میں آنے والے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا حاصل ہماری زندگی میں اگر ہمیں دیکھنا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے اور اللہ تعالیٰ سے کتنا اس کے احکامات کی پیروی کرتے اور اس کے منع کیے ہوئے احکامات سے بچتے ہیں. ہم اپنے دین کے اندر یوں کہہ لوں کہ 17 ربیع الاول آنے والا ہے اور 9 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول جو ہے وہ عموماً میری کوشش ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یا اپنی سیرت سے متعلق کوئی چیز بیان کروں. میں نے اپنی گفتگو میں قرآن کی کلاس میں اس بات کو بیان کیا تھا, اس ایک لائن کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس دین میں جو بھی کچھ موجود ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ حدیث ہو, چاہے وہ سیرت ہو, کیونکہ اللہ کا دین پہنچا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے. کیوں ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے لیے قرآن اور رسول کی صحیح سیرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دی ہے. رسول اکرم نے بھی اپنی حدیث میں یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حدیث میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ معیار جو قرار دیا ہے دین دینے کا وہ اللہ کی کتاب کو اور رسول کی صحیح سیرت کو بیان کیا ہے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کی سیرت کو کیوں ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا. ہم بالائے نظر اس کے کہ ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں, ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مخاطبین تمام انسانیت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ آپ رحمۃ للمسلمین ہیں, مسلمین کے لیے رحمت, یہ کہا تھا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں. تمام جہانوں کے انسانوں جو مخلوقات عقل و شعور رکھتی ہیں, جو سوسائٹیز ہیں, ان تمام کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا. تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہارے لیے حجت, ان کی سیرت تمہارے لیے حجت, ہمارے نبی ہمارے لیے حجت, ان کی سیرت ہمارے لیے حجت. میں ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے تاریخچہ اس کا بیان کرتا ہوں کہ کیوں رسول اکرم ہی کی سیرت کو ہمارے لیے حجت قرار دیا, کیوں رسول اکرم کی سنت ہی ہمارے لیے اور سیرت ہی ہمارے لیے حجت ہو سکتی ہے. اگر ہم تاریخ کے اندر نگاہ دوڑائیں اور جو قدیم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ تقریباً جو تعداد حدیث میں انبیاء علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے وہ 1,24,000 پیغمبران بیان کی گئی ہے. ان 1,24,000 پیغمبران کی تاریخ اگر ہم اٹھا کے دیکھنا چاہیں تو ہمیں کہیں بھی یہ تاریخ لکھی ہوئی صورت میں, مکتوب صورت میں نظر نہیں آتی. اس کا پہلی دفعہ جو کام شروع کیا گیا وہ کب شروع کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب توریت کو جمع کیا گیا, اور توریت کو جمع کرنے کے بعد اس میں تاریخ انبیاء کو لکھا گیا. تو ان میں سے کچھ انبیاء کا ذکر اور کچھ انبیاء کی تاریخ اور ان کی جیسے کہتے ہیں سوانح حیات کو توریت کا حصہ بنایا گیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ توریت 2 دفعہ گم ہوئی. 2 دفعہ توریت جو ہے وہ کئی سالوں کے لیے, کئی 100 سالوں کے لیے گم ہوئی. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ گم ہوئی. اس میں ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ توریت گم ہوئی. 300-400 سال تک یہ توریت گم رہی. ٹھیک ہے, جب یروشلم پہ حملہ کیا ہے اور یروشلم کو خالی کرا گیا ہے تو یروشلم کی تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ توریت بھی جو ہے وہ نابود ہو گئی اور یہودی ادھر ادھر بکھر گئے. اس کے بعد کئی 100 سال گزرنے کے بعد یہودیوں نے اپنی کتاب کو دوبارہ جمع کرنا شروع کیا اور عبرانی زبان کے اندر, یہ توریت اصل میں عبرانی زبان میں تھی, عبرانی زبان کے اندر اور آرامی زبان کے اندر اس کے ترجمے ہوئے اور مختلف جگہوں پہ اس کو تقسیم کیا گیا. پھر اس کے بعد جب بختر نصر نے حملہ کیا اور نبوت نظر نے یہودیوں کو جو ہے وہ مار بھگایا یہاں سے, تو پھر اس کے بعد یہ توریت گم ہو گئی اور پھر کئی سالوں تک جو ہے یہ توریت گم رہی. پھر اس کے بعد سینہ در سینہ جن کے دلوں میں توریت تھی اس کو جمع کیا گیا اور ان کتابوں کو جو ہے وہ مرتب کر کے رکھا گیا. لیکن کن بنیادوں پہ مرتب کیا گیا, ان کے کرائٹیریاز کیا تھے, کس بنیاد پہ اتنے ساری کتابوں میں سے کچھ کتابوں کو لیا گیا, اس کے بارے میں کچھ ہمیں نہیں ملتا. بس وہی تاریخ جو اس کے اندر انجیل میں یا بائبل کے اندر جو 2 حصوں میں مشتمل ہے, ایک عہد قدیم اور ایک عہد جدید, جسے آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں, اس پہ مشتمل ہے. ان میں جو ملتا ہے اس میں کرائٹیریا بیان نہیں کیا گیا, کس کرائٹیریا کی بنیاد پہ اس کو دوبارہ سے جمع کیا گیا. اور یہ ترجمہ ہے اصل کتاب کا. اصل کتاب عبرانی زبان میں تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئی. دوسری بات یہ کہ اسٹیبلش ہسٹری جو بھی لکھی گئی انبیاء علیہ السلام کی, کسی بھی نبی کے زمانے میں اس ہسٹری کو نہیں لکھا گیا, نہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں. حضرت موسیٰ کی
یعنی انتقال کے بھی کئی سالوں بعد اس کو لوگوں نے لکھنا شروع کیا نبی کی زندگی کو. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اناجیل جو ہے جسے انجیل کہتے ہیں ہم, اناجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اہتمام نہیں کیا اپنی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے اس کو حفظ کروایا اور لوگوں کو یا اس کو لکھوایا ہوا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سال گزرنے کے بعد جو ان کے حوالی تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے تقریباً 70 کے قریب اناجیل لکھی گئی. ان میں سے 5 کا انتخاب کیا گیا. جو 5 انجیلیں آج کل مشہور ہیں, 5 جو کتابیں ہیں, یہ بھی کس بنیاد پہ کی گئی ایڈاپٹ, ان کے بارے میں معیارات نہیں لکھے گئے کہ ان کو ایڈاپٹ کرنے کا کیا معیار تھا, کس بنیاد پہ ان کو صحیح و غلط قرار دیا جا سکتا ہے. اور آج وہ 5 انجیلیں ہمارے یہاں مشہور ہیں جسے آپ نیو ٹیسٹیمنٹ کے عنوان سے جانتے ہیں, اور یہاں پر مختلف جگہوں پہ کنگ جیمز جو اس کا ورژن ہے وہ آج کل جو ویلڈ اور اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اس میں ذکر ہے وہ ہمیں اوتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں ملی. ہمارے پاس جو تاریخ انبیاء علیہ السلام کی ملی وہ قرآن کے اندر جتنی ملی کچھ انبیاء کی ملی. حضرت موسیٰ کے کچھ واقعات مل گئے, حضرت ابراہیم کے کچھ واقعات مل گئے, حضرت نوح کے کچھ واقعات مل گئے, حضرت لوط کے کچھ واقعات مل گئے. ہمارے پاس جو اسٹیبلش ہسٹری کے اندر جو معتبر ذرائع سے آنے والی ہے اس میں انہی انبیاء علیہ السلام کے اتنے ہی واقعات موجود ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے, یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کے بارے میں یا کسی واقعے کے بارے میں خود سے جو ہے وہ بیان فرمایا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ان انبیاء کے بارے میں کچھ نہیں ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء سے فرق کرتے ہیں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلش ہسٹری میں خود رسول اکرم کی زندگی میں 5 کے قریب ایسے تاریخ دان رسول اکرم کے جو موجود تھے جنہوں نے آپ کی تاریخ آپ کے زمانے میں لکھی, اور اس کے بعد تقریباً 50 کے قریب اصحاب تابعین تھے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو طلب بند کیا, اور بعد میں اس میں کیا کہتے ہیں احادیث کی صورت میں یا سیرت کی کتابوں کی صورت میں اس کو طبری نے اور مختلف ابن اسحاق نے اور ابن یعقوب نے اس کو مختلف جگہوں پہ اس کو نقل کیا. تو یہ جو کام ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آپ کی زندگی میں اس کو لکھا جائے گا. رسول اکرم اپنے زمانے میں قرآن کے بارے میں اہتمام کرتے تھے. جب آیت نازل ہوتی تھی تو آپ کے آفیشیل حفاظ بھی تھے, آفیشیل کتاب یعنی کتابت کرنے والے موجود تھے, تو آپ اپنے زمانے میں کتاب لکھ دیا کرتے تھے, قرآن کی کتابت کروا دیا کرتے تھے اور حفاظ کو حفظ کرا دیا کرتے تھے. ابھی کچھ عرصے پہلے یعنی جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جرمنی کے اندر انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے اندر ایک شعبہ قائم کیا قرآن کے اوپر ریسرچ کرنے کا. یہ جو اوریجنلسٹ ہوتے ہیں یہ قرآن کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, اور انہوں نے تقریباً 4000 قلمی نسخے جو دنیا بھر کے اندر موجود تھے, جن میں سے 2 ابھی بھی جو عثمان کے زمانے کے جمع کردہ قرآن کے 2 نسخے ابھی بھی تاشقند میں اور استنبول میں موجود ہیں. اس کے علاوہ 4000 مختلف نسخے قرآن مجید کے مختلف سپاروں کے مختلف آیات کے مختلف جگہوں سے جمع کیے, اور اس کے بعد اپنی ایک رپورٹ پیش کی, اور اس رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ ان تمام نسخوں میں ہم نے جو چیز نوٹ کی کہ جو بھی آیات میں ملی کامن ملی ان میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی یہ قرآن ایک واحد کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کی لفظی تحریف نہیں ہوئی. تو دوسری جنگ عظیم میں وہ ساری چیزیں جرمنی پہ جب آفت آئی تو وہ مواد ضائع ہو گیا, بہت سارا قرآن مجید کے قدیم نسخے بہت سارے ضائع ہو گئے, لیکن وہ رپورٹ جو ہے وہ ابھی بھی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے جملات میں سے کہ مثلا قرآن مجید جو ہے پوری طرح سے محفوظ ہے. دوسری چیز ہے رسول اکرم کی سیرت, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, ان کے بارے میں ہمیں ٹائم میں کتنا کمی ہے میں تفصیل سے بیان نہ کر پاؤں. ہمیں معیار دیا گیا اور وہ علوم جن کا میں نے ابھی پہلے خطبے میں ذکر کیا کہ رسول خدا کی زندگی کو ان کی احادیث کو پرکھنے کے لیے علوم بہت سارے ایجاد ہوئے, جن میں سے 2 بڑے جو علوم ہیں وہ ہے علم رجال اور علم درایت. علم درایت کے بارے میں نے مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح مزاج نبوت اور امامت سے آشنا ہونے والے اشخاص کسی حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث امام یا رسول کے مزاج سے ملتی ہوئی نہیں ہے, چاہے اس کی سند صحیح ہو یا نہیں ہو. اسے ہم کہتے ہیں درایت. درایت کہتے ہیں سوچ و بچار اور غور و فکر کے نتیجے میں کسی ٹیکسٹ کے بارے میں کوئی نتیجہ گیری کرنا, کوئی نتیجہ دینا. تو یہ علوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں ملتے ہیں کہ ان کے بارے میں معلومات کو ان طریقوں سے جانچا جا سکتا ہے. ہمارا جو مقصد تھا وہ بیان کرنے کا یہ تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو ان کی زندگی سے اخذ کیے ہوئے کچھ پیغامات تھے ان کو آپ کے سامنے بیان کر دیں. بس میں وقت کیونکہ ختم ہو گیا, میں ان 5 یا 6 نکات میں اس کو میں خلاصہ کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو قوانین کی صورت میں ہم اپنی زندگی کے لیے چیزیں لے سکتے ہیں وہ ہمیں رسول اکرم کی زندگی میں یہ نظر آتے ہیں. سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ
کے بارے میں پہچان کروائی کہ رب کون ہے، اور بتایا کہ تمہارا پروردگار ایک ہی ہے، اس کو ایک مانو، موت دینے والا، حلال کو حرام کرنے والا، حرام کو حلال کرنے والا، یہ اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے، مالک اور غلام اور یہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ذات، پات، رنگ و نسل سے بالاتر قرار دیا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دوبارہ ریپیٹ کی آخری خطبے کے اندر، اور بتایا کہ ان تمام چیزوں کی مالکیت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تمہارا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اطاعت صرف اللہ کی واجب ہے۔ کائنات کے اندر آنے والی ہر مخلوق، موجود ہر مخلوق، چاہے وہ ہمیں نظر آئے چاہے وہ نظر نہ آئے، وہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہے۔ اور جو انسان جسے اللہ نے اختیار دیا ہے، جو جنات جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، وہ اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانے کی کوشش کریں گے، وہ ان تمام جسے کہتے ہیں اس تمام لہر، اس تمام رو جس میں کہ تمام مخلوقات اور تمام کائنات بہہ رہی ہے، اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ اگر یہ اللہ کی اطاعت میں چلے گا تو اس کا رخ بھی وہی ہو جائے گا جو ان لشکروں کا رخ ہے۔ لہٰذا یہ تمام قوتیں اس انسان کے ساتھ شامل ہو جائیں گی، اور تمام زندگی کے اندر کوئی کسی کا مالک نہیں ہے۔ غلامی اسلام نے آگے ختم کر دی، کہا کہ جس طرح ایک گائے، ایک گھوڑا کسی دوسرے گدھے یا گائے یا گھوڑے کا مالک نہیں ہوتا، اس طرح کوئی انسان بھی کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا۔ تیسرا قانون جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا کہ سب تیسرا قانون جو رسول اکرم نے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا قانون، اللہ کی سنت سب کے لیے ایک ہے، اس سے میں بھی استثنا نہیں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی قانون کسی گناہ یا کسی ثواب کے بارے میں کسی پچھلی قوم میں نازل کیا ہے تو اس سے استثنا میں بھی نہیں ہوں۔ اس گناہ کا اگر میں بھی مرتکب ہوتا ہوں تو میں بھی اس کی سزا پاؤں گا۔ اور اس کی ذہن میں روایات بہت ساری اور آئی ہیں، اس میں ائمہ علیہ السلام تفصیل فرمائی ہے کہ اگر فلاں گناہ ہم سے بھی سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ سے وہ سزا جو کسی اور کرنے والے کو ملنی وہ ہمیں بھی ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت بھی بیان کی ہے کہ رسول اگر آپ بھی اس کی پیروی نہیں کریں گے تو ہم آپ کے اوپر بھی اسی طرح سے سختی کریں گے جس طرح سے ہم نے پچھلی قوموں پہ اس کتاب سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ قانون خدا سے کوئی بھی استثنا نہیں ہے، کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے، تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بننے ہیں اور ہم اس قانون سے خالی ہیں۔ اور چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتائی کہ اللہ کے سامنے سب جواب دہ ہیں، لہٰذا اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، ہمارا ہر ایکشن، ہماری ہر حرکت، ہمارے ہاتھوں کی اشارے دوسروں کے بارے میں ہوتے ہیں، ان تمام کی ہمیں قیامت کے دن جوابدہی کرنی ہے۔ اگر اس قانون کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو کوئی بھی کسی کے لیے کوئی غلط کام نہیں سوچے گا، نہ انجام دے گا۔ اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں اس کو اگلی دفعہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں رسول کی صحیح سیرت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری اس بڑی سی عبادتوں کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے جو لوگ مختلف حاجات رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مظلوم بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے تاثر عوام میں شامل فرما۔ اللہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔